السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو ضیوف الرحمن خصوصی ٹرانسمیشن ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک پر آپ دیکھ رہے ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ محمد شفیع اوکاڑوی، اکیڈمی العالمی کے سربراہ۔ ناظرین کرام، سواد اعظم اہل سنت حقیقی پاکستان کے سربراہ ہیں، مجدد اہل سنت، خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد شفیع اوکاڑوی رحمہ اللہ تعالی، ان کے صاحبزادے ہیں، ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی بخیر۔ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ماشاءاللہ متعدد کتابوں کے مصنف ہیں، بہت قابل احترام، بہت پیارے، اور ہماری خصوصی درخواست پر تشریف لائے علامہ رضی جعفر نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق، کیونکہ آج ہماری جو ٹرانسمیشن ہے ناظرین کرام آپ کو معلوم ہی ہے کہ یوم عرفہ کی مناسبت سے ہے، اور آپ کی کالز، آپ کے SMS ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی گزارش بھی کرنا چاہوں گا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے ایک سوال کیا تھا، اور اس سوال کا جواب دینے پر حج کا ٹکٹ آپ کو ملنا ہے، اور ایک اور حج کا ٹکٹ ہے جو 5 بجے کے بعد ہم آپ سے سوال کریں گے۔ تو اب 5 بجے تک اس سوال کا جواب دینے کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ میں سوال دہرا دیتا ہوں، لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ آپ کالز پر اس کا جواب مت لکھوائیے، اس کا صرف اور صرف SMS کے ذریعے آپ ہمیں جواب دیں، کیونکہ قرآن اندازی اسی پر ہوگی۔ کالز پر ہم قرآن اندازی کرنے سے قاصر رہیں گے۔ SMS کرنے کے لیے آپ AAA لکھنے کے بعد اسپیس دے کر جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں تعداد وہ لکھ کر 4646 پر سینڈ کر دیجیے۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کتنے حج ادا فرمائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کتنے حج ادا فرمائے؟ جو بھی تعداد آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ تعداد آپ لکھ کر AAA لکھنے کے بعد اسپیس دے کر 4646 پر سینڈ کر دیجیے۔ لیکن کال مت کیجیے گا، کیونکہ کال پر آپ جواب بتائیں گے تو وہ شمار نہیں ہوگا آپ کا صحیح یا درست جواب۔ دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ سر میں طاہر محمود کھیرپور سے۔ جی طاہر محمود صاحب فرمائیے۔ جی طاہر صاحب فرمائیے، اپنے ٹی وی کی آواز بند کر لیجیے، اپنے ٹی وی کی آواز بند کر لیجیے۔ سر میرا سوال ہے کہ جو حج پر لوگ نہیں جا سکے وہ ان کے لیے مخصوص دعائیں یہ مقدس دنوں میں کیا کریں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب جانور ہم ذبح کرتے ہیں اس کی مخصوص دعا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا، اس وقت ہمارے ساتھ ناظرین کرام ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، اور اس وقت میدان عرفات میں ہیں مفتی عبدالقادر صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم۔ مزاج گرامی بخیر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ صاحب، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، سارے فرائض خوش اسلوبی سے ادا ہو گئے، آپ ابھی میدان عرفات میں ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی رہی، اور ماشاءاللہ ختم پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی، اور ماشاءاللہ بہت خیر و خوبی کے ساتھ ماشاءاللہ وقوف عرفہ ہمارا بھی جاری ہے، اور الحمدللہ ہر طرف جو ہے وہ لبیک کی صدائیں جو ہیں گونج رہی ہیں، الہا جاری ہے، اور تجربوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں اپنے لیے، اپنے ملک وطن کے لیے جو ہے سب کے لیے دعا گو ہیں، عالم اسلام کے لیے، خاص کر اہل پاکستان کے لیے دعا گو ہیں، ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ خطبہ آپ نے سنا مفتی صاحب، کیا محسوس کیا؟ خطبہ عالم اسلام کی ساری مشکلات کو سامنے رکھ کر دیا گیا تھا، یا تھوڑا سا اس کا جو کینوس تھا وہ محدود تھا؟ کیا محسوس کیا آپ نے؟ جی یقیناً ڈاکٹر صاحب، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسجد نمرہ میں ہی ہے نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور خطبہ الحمدللہ قریب سے سنا۔ عمومی طور پہ دیکھا جائے تو یہاں پر جو ابھی عالم اسلام کی صورتحال نظر آ رہی ہے، اور جو جمعے میں علماء کرام کے اسی طرح جو ائمہ کرام ہیں ان کے خطبات جاری ہیں، اسی طرح ابھی آپ نے حوالہ دیا، تو اس میں اسی بات پہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ مسلمان آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، باہمی ہمدردی، اس کی جو ہے بہت ضرورت ہوا ہے، کیونکہ ابھی خاص کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خلیج ممالک میں جو بدامنی انتشار کی جو کیفیت ہے، اور جو ایک ملوکیت بادشاہت والی جو کیفیت نظر آ رہی ہے، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ عالم اسلام میں خاص طور سے انتشار نظر آ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے بہت زیادہ اس بات کو زور دیا جا رہا ہے کہ مسلمان آپس میں جو ہے وہ باہمی ہمدردی، تعاون کو جو ہے وہ فروغ دیں، اور نفرتوں اور کدورتوں کو جو ہے دل سے نکال دیں، اور اس طرح جو ہے وہ جو باہمی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور جذبات کی کیفیت ہوگی تو یقیناً جو ہے وہ خود بھی اپنے مسائل پر قابو پا سکیں گے، اور اسی طرح جو ہے وہ جو کفر
یا اسی طرح جو ہے وہ عالم کفر جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا ہے اس سے بھی نبردار نہ ہو سکیں گے. اچھا مفتی صاحب، یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پاکستانی حجاج ایک مرتبہ پھر بڑی تکلیف میں ہیں اور ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوا ہے جو پچھلے برس ہوا تھا. کچھ آپ کے مشاہدے میں آئی یہ بات؟ کچھ شکایتیں آپ سے کی کسی نے آ کر کہ وہاں پاکستانی حجاج بہت جی تکلیف میں؟ ہمیشہ خیموں کے حوالے سے اسی طرح رہائش کے حوالے سے یہ بیچاروں کو کافی جو ہے وہ دور رہائش ان کو دی گئی ہے. اسی طرح مینا میں بھی خیموں کے حوالے سے یہ اطلاعات آئی ہیں باوصول ذرائع سے جو ہے بیچاروں کو مزدلفہ میں جو ہے وہ رہائش ملی ہے، مینا میں ان کو خیمے نہیں مل سکے. مزدلفہ میں رہائش دی؟ اس دفعہ بھی جو ہے حجاج کرام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. یعنی مینا میں خیمے نہیں ہے، مزدلفہ میں رہائش دی ہے؟ جی مطلب اتنی دور ان کو خیمے دیے گئے کہ وہ مینا کی حدود سے باہر نکل گئے اور مزدلفہ کی حدود میں جو ہے داخل ہو گئے. چلے مفتی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ بس ہمارے لیے، ملک کے لیے، سب کے لیے خصوصی دعائیں کیجیے گا. پوری دنیا آپ کو اس وقت سن رہی ہے، آپ کی باتوں کو، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. خیر میں اور آپ کی پوری ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ جس طرح ایک حج کا جو ریئل ٹچ ہے، اس کی ریئل جو فیل ہے وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لوگوں میں جو ہے وہ حج کے حرمین شریفین کی حاضری کے حوالے سے جو ذوق و شوق کی جو فضا پیدا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کی پوری ٹیم کو جزا خیر عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے. ماشاءاللہ آمین. بس اس بار ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے، وہ کمی بڑی محسوس ہو رہی ہے. آپ وہاں پر اکیلے ہیں اور میں یہاں پر ہوں، ورنہ ہم ساتھ ہوتے تھے ہمیشہ. خود کو عنایت فرمائے. تو انشاءاللہ آئندہ سال امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر یہ موقع عنایت فرمائے اور یہ سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جو یہاں پر حجاج کرام موجود ہیں ان سب کو جو ہے حج مقبول کی سعادت نصیب فرمائے، ان کی صحیح کو مشکور فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کی گناہوں کو بخش دے. بہت سب کی شکریہ، دعائیں. بڑی مہربانی، بہت شکریہ مفتی عبدالقادر صاحب. علامہ صاحب، سوال آپ کے سامنے آیا کہ ایک تو جو حج پر نہیں جا سکے وہ کون سی دعائیں کریں، اور قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت کیا دعا کرنی چاہیے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے اہل ایمان کو آج کا مقدس دن پھر عطا کیا. آج کے دن رحمت عام ہے، بخشش عام ہے. تمام ناظرین سے بھی کہوں گا کہ وہ یہ دعا کریں کہ یا اللہ تیرے بندے جو اس وقت عرفات میں نیک دعائیں کر رہے ہیں ہمیں ان میں شامل فرما. آمین ثم آمین. اور ان کی دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول فرما. آمین ثم آمین. اور اہل ایمان کو حج یوم عرفہ مبارک. ڈاکٹر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد جیسا کہ حدیث شریف میں ہے 5 پر ہے. اس میں سے حج ایک اہم رکن ہے اور تمام عبادات کا مجموعہ ہے. لیکن یہ حج سب پر نہیں ہے. استطاعت کا لفظ من استطاع الیہ سبیلا جسمانی اور مالی، یعنی جسمانی طور پر سفر کر سکے، مکہ مکرمہ جا سکے اور ارکان ادا کر سکے، مالی طور پر پیچھے گھر والوں کو خرچ دے کر جائے اور اپنا خرچ ساتھ رکھے. اتنی استطاعت ہو تو اس پر یہ حج فرض ہے اور زندگی میں صرف ایک مرتبہ. وہ لوگ جو نہیں جا سکتے، مالی طور پر کمزور ہیں یا جسمانی طور پر کمزور ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تو ہر جگہ ہے، اس کی رحمت بھی ہر جگہ ہے، تو ہم یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ وہیں جا کر ملے گی صرف؟ وہ تو اس کا حکم ہے ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکارو میں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر جگہ ہے. ہم لوگ جہاں کہیں سے بھی اللہ کو پکارتے ہیں وہ سنتا ہے. بے شک. شرط یہ ہے کہ ہم دل سے پکاریں. ہمارے لبوں پر تو رب کا نام ہے، اندر دھڑکن میں بھی وہ سما جائے، کیونکہ حدیث شریف کے مطابق اللہ جسمانیات سے پاک. وہ خود فرماتا ہے میں 7 آسمانوں میں نہیں سما سکتا، 7 زمینوں میں نہیں سما سکتا، سمانا چاہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما جاؤں. تو یہ دل عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے. قلب المؤمن عرش اللہ تعالی. تو ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے. جہاں میل کچیل ہو وہاں ہم نہیں رہتے. تو جس دل میں گندگی ہوگی، دنیا کی ہوس ہوگی یا کرپشن ہم کہہ لیں، آج لفظ عام ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کیسے گمان کریں گے کہ وہ سمائے گا؟ تو اس دل کو صاف کر لیں. یہ دل کی مسجد جس دن صاف ہو گئی انوار الہی سے بھر جائے گی. اللہ اکبر. اللہ. اور پھر آپ کو اللہ کے جلوے نظر آئیں گے. تو دعائیں تو وہی ہیں. آپ بلکہ یہ کہ حج کی کتاب ہے، جو دعائیں
میدان عرفات میں ہو رہی ہیں، آپ یہاں بیٹھ کے کریں، کر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی خاص دعا نہیں ہے، بلکہ آج تو توبہ کا اور استغفار کا دن ہے اور رحمت حاصل کرنے کا دن. اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے، اور اعلان عام ہے کہ آج بخشش، جس طرح راتیں ہیں خاص، یہ دن وہ ہے اہم کہ عام بخشش ہے. کوئی کریم کہتے ہیں نا، جب کریم غلبہ پاتا ہے معاف کر دیتا ہے، تو اللہ کے لیے تو ہم یہ نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی کریم. تو آج کے دن اس کی اتنی رحمت ہے، تو میں کہوں گا جہاں سے بھی جو بھی پکارے گا وہ ضرور سنے گا. تو ہم یہاں سے پکاریں تاکہ ان کی پکار میں شامل ہو جائیں، اور یہی دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ تیرے بندے جو وہ وہاں دعا کر رہے ہیں، ہم یہاں سے اس کے لیے کہتے ہیں قبول فرما، تو سب شامل ہو جائیں گے. کیونکہ آمین کہنا بھی دعا ہے. جیسا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر ہے قرآن میں، ایک دعا کر رہے تھے، دوسرے آمین کر رہے تھے. اللہ فرماتا قد اجیبت دعوتکما، تو وہ دونوں کی دعا ہو گئی. دوسرا سوال جو ذبح کرنے کا ہے، اس میں جو خاص طور پر تلقین ہے، ایک تو پہلے پڑھا جاتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، وہاں کہا جاتا ہے وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. قرآن میں ہے وبذالک امرت وانا اول المسلمین، حضرت ہم کہتے ہیں وانا من المسلمین، کہ ہم مسلمانوں میں سے. اور پھر اللہم لک و منک یہ کہہ کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیر دی جاتی ہے. اس کے بعد اردو میں اگر دعا کرنی ہے تو یا اللہ اس کو قبول فرما میری طرف سے، جیسا تو نے قبول فرمایا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے. کسی اور کی طرف سے تو فلاں کی طرف سے قبول فرما. اور اس کے بعد کوئی بھی نیک دعا کی جا سکتی ہے، یعنی یہ نہیں ہے صحت کی، آپ کسی چیز کے لیے بھی پہلے یہ کہہ دیں، اس کے بعد جو چاہیں دعا کریں. ٹھیک ہے.